کہ نسل انسانی ایسے آگے بڑھی کہ جناب آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے تھے اور پھر ان کی شادیاں ہوتی تھیں، تو اس کے ذریعے پھر نسل انسانی آگے بڑھی۔ اور ذاکر ناز صاحب نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے فرمایا کہ آپ سن لیں ان کی ویڈیو، انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، آپ کو آرام سے مل جائے گی یوٹیوب پہ۔ انہوں نے فرمایا عجیب دور کی چھوڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو ایک حمل سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے نا، یہ جوڑا، تو ان کی شادی ہو جاتی تھی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک نئے اور انوکھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور یہ کہ اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے دیجئے، اور بلکہ سوال کیجئے، ہم آپ کے سوالوں کے انتظار میں رہیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری بات سے اختلاف بھی ہے تو یقیناً کمنٹس کیجئے، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ علم کے جو باب ہیں اس کو کھولتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی باب میں تشنا رہ چکے ہوں، آپ کی توجہ کی وجہ سے ہماری بھی توجہ اس کی طرف ہو جائے۔ تو بہرکیف میں بات کو مزید نہیں لمبا کرنا چاہتا، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو میرا موضوع کیا ہے جناب؟ میرا موضوع یہ ہے کہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھی، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی تلاش میں ہر انسان ہی ہے شاید۔ اور یہ موضوع میرے ذہن میں کیسے آیا؟ میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ذاکر نائک ہیں، انڈیا کے ہیں، اور جو اکثر یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام ٹیررسٹ کی حمایت وہی صاحب کرتے ہیں تو بس کیا کہا جائے ایسے کے بارے میں جو خود دوسروں کو نصیحت کرے اور خود میاں فضیحت ہو۔ تو پھر جناب ان کی ویڈیو میں نے سنی تھی، وہ صاحب سے ایک سوال ہوا، ذاکر نائک صاحب سے، کہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھی، تو انہوں نے بڑے فخر سے جناب اس کا جواب دیا، اور جس طرح وہ انگلش بول بول کے لوگوں کو شاید امپریس کرتے ہیں، تو یا خود کسی کمپلیکس میں گرفتار ہے، نہیں آؤ، تو انہوں نے کہا کہ جناب نسل انسانی تو ایسے بڑھی، جو عام طور پہ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے شاید، کہ نسل انسانی ایسے آگے بڑھی کہ جناب آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے تھے اور پھر ان کی شادیاں ہوتی تھیں، تو اس کے ذریعے پھر نسل انسانی آگے بڑھی۔ اور ذاکر ناز صاحب نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے فرمایا کہ آپ سن لیں ان کی ویڈیو، انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، آپ کو آرام سے مل جائے گی یوٹیوب پہ۔ انہوں نے فرمایا عجیب دور کی چھوڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو ایک حمل سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے نا، یہ جوڑا، تو ان کی شادی ہو جاتی تھی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کم از کم ماں کی شکم میں 9 مہینے رہتی ہے، یعنی 9 مہینے اکٹھے ایک ہی شکم میں رہنے والوں کی شادی ہو جاتی تھی، لیکن جو الگ الگ پیدا ہوں 9 مہینے دور سے پیدا ہوں ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ عجیب منطق ہے۔ اس منطق کے مطابق، اس فارمولے کے مطابق، تو پھر اگر بہن اور بھائی کو 9 مہینے کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیں اکٹھے، تو ان کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ اس کی کوئی مانے گا اس منطق کو؟ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، کبھی بات کرتے ہوئے اس چیز کو بھی لے لیا کرو جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ کے گیا۔ یہ چلو اس سے بھی نہیں لے سکتے تو کم سے کم اپنی عقل کو ہی ہاتھ مار دیا کرو کہ کیا بات کر رہے ہیں، کوئی منطق بھی ہے یا نہیں ہے، یا لوگ اس کی بات کو سن اسلام پہ ہنسیں گے؟ آپ تو اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تمام مغالطے، یہ تمام فاسد خیالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ رسول خدا کی وصیت پہ عمل نہیں کیا گیا، واللہ عمل نہیں کیا گیا۔ رسول خدا نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اگر ان دونوں کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں، تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو میں پوچھوں گا ذاکر نائک سے، کیا اس نے بار بار جو قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہو، تم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 نہیں پڑھی کہ پروردگار نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ نے حرام قرار دی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ تو جب پروردگار نے تم پر حرام قرار دے دی، اور پروردگار نے اسی کتاب میں فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ بھی بتا دیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کا طریقہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے جب اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ بہن بھائی پر حرام ہے، تو یہ خدا کا طریقہ تبدیل ہو گیا تھا؟ یعنی نعوذ باللہ خدا نے اپنے وعدے سے اختلاف کیا، جبکہ وہ اسی کتاب میں کہتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے اختلاف نہیں کرتا۔
تو یہ کیسا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر؟ یہ کیسے کتاب کو پکڑا ہے کہ کتاب کے اندر سے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ پروردگار ہمارا ایسا ہے، تو لوگ ایٹھیس نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ لادینیت کی طرف جا رہی ہے، وہ خدا پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے جب اس طرح کے بے منطق اور احمقانہ قسم کے دلائل دی جائیں گے جو نہ قرآن کے مطابق رکھتے ہیں نہ عقل کے مطابق رکھتے ہیں، تو لوگ ایتھیسٹ نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اب آئیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث میں کتاب علل الشرائع سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تو اس کے بعد اللہ نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام جناب شیس تھا اور دوسرے کا نام جناب یافس۔ جناب شیس کے لیے جب وہ بالغ ہو گئے دونوں بیٹے، جناب شیس کے لیے پروردگار نے آسمان سے ایک حوریہ نازل کی جس کا نام مزلہ تھا، اور جناب یافس کے لیے ایک اور حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ پھر ان دونوں کی شادیاں ہوئیں، اور اس سے جب اولاد پیدا ہوئی تو پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئی، کیونکہ وہ کزن بن گئے، اور وہ کزن آج بھی لوگ حلال ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کی نسل آگے بڑھی۔ افسوس ان لوگوں پر بھی کہ جو حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ میری احادیث کی کثرت ہو جائے گی، تو صحابہ کرام نے پوچھا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میری حدیث کو قرآن پر پرکھو، اگر قرآن بھی وہ بات کرتا ہے جو مجھ پہ کی جا رہی ہے تو یہ بات سچ ہے، ورنہ میں اس کا قائل نہیں۔ یہی بات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کہ میرے حدیث کو قرآن پر قیاس کرو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اگر جو بات مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے قرآن بھی وہی کہتا ہے تو وہ بات کو قبول کرو، ورنہ دیوار پہ دے مارو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ رسول خدا اور امام جعفر صادق نے یہ کہا تھا کہ تم راوی چیک کرنا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ یہ فرمایا تھا یا قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو قرآن کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بہن بھائی پر حرام ہے، تو کیا خدا مجبور ہو گیا تھا؟ یا خدا کے بعد آدم اور حوا پیدا کرنے کے بعد خدا اتنا تھک گیا تھا کہ مزید کوئی انسان نما چیز پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا محتاج ہے؟ کیا پروردگار فرماتا نہیں ہے کہ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے؟ خدا نے یہ نہیں فرمایا وکل یوم ہوا فی شان، ہر روز کسی نئی شان و آن ہے، اس کی نئی شان و بان ہے؟ کیا پروردگار کے لیے خلقت کسی لمحے کے لیے رک جاتی ہے، یا وہ مجبور ہو جاتا ہے یا وہ محتاج ہو جاتا ہے؟ کیسے ایسے خدا کی آپ پروجیکشن کر رہے ہیں جس کو محتاج ثابت کر رہے ہیں اپنی کتابوں سے، اپنی نقل کی ہوئی حدیث کے ذریعے جو نہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں نہ عقل سے مطابقت رکھتی ہیں، اور خدا کی عزت کو بڑھانے کی بجائے آپ خدا کی عزت گھٹا رہے ہیں، خدا کو مجبور ثابت کر رہے ہیں۔ جب مجبور ثابت کریں گے، محتاج ثابت کریں گے، تو کون آپ کے خدا پر ایمان لے کے آئے گا؟ میرا خدا نہ مجبور ہے نہ محتاج ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ ایک آدم تو کیا کتنے مرضی چاہے وہ آدم پیدا کر سکتا ہے، اس کی طاقت و قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہی میری آخری گزارش ہے کہ خدا کے لیے خدا کی ذات کی عزت کریں، ورنہ آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ اور جو شخص ایسی فضول اور بے منطقی قسم کی باتوں کی وجہ سے آپ کی اگر دہریہ ہو گیا، نعوذ باللہ، خدا کا انکار کر بیٹھا، تو پھر کیا جواب دیں گے پروردگار کو؟ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کی سچی معرفت اور خاص طور پہ محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرمائے، ان کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو رہ سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ